لندن کی چمکتی ہوئی روشنیاں اپنی جگہ، لیکن سکون کی اصل تصویر آپ کو برطانیہ کے دیہاتوں میں ملے گی۔ سبز گھاس کے میدان، سرخ اینٹوں کے پرانے گھر اور گاؤں کی پرسکون گلیاں، یہ ہے وہ منظر جو لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ یوکے کے گاؤں اپنی سادگی اور صفائی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں کے گاؤں میں چھوٹے کوٹیج طرز کے گھر ہیں جن کے باہر رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ سڑکیں تنگ ضرور مگر اتنی صاف ہیں کہ شیشے کی طرح چمکتی ہیں۔ لوگ زیادہ تر پیدل چلتے ہیں یا سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ گاؤں کے بیچ میں اکثر ایک چھوٹا سا پب یا کافی شاپ ضرور ہوتا ہے جہاں شام کے وقت پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ برطانیہ کے دیہات کا سب سے بڑا سہارا ہے زراعت اور لائف اسٹاک۔ یہاں کی سرسبز چراگاہوں میں بھیڑیں اور گائیں چر رہی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کا گوشت اور ڈیری مصنوعات دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ سیب کے باغات، گندم اور جو کے کھیت جدید مشینری کے ساتھ اور روایتی طریقے بھی برقرار ہیں۔ کسان نہ صرف کھیتوں پر کام کرتے ہیں بلکہ اپنی زمین اور فطرت کو ایک امانت سمجھ کر سنبھال لیتے ہیں۔ یہاں کے گاؤں میں اسکول، ہسپتال اور ٹرانسپورٹ شہروں سے کم نہیں۔ چھوٹے گاؤں کے پرائمری اسکول بھی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ گاؤں کے ہسپتال میں ڈاکٹر اور نرسیں ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یوکے میں ریلوے لائنز تقریباً ہر بڑے گاؤں اور قصبے میں جاتی ہیں۔ بسیں گاؤں کے اندر سے بھی چلتی ہیں اور قریبی شہروں تک نان اسٹاپ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی چھوٹے سے بھی گاؤں میں رہتا ہے تو وہ بھی صبح گاؤں سے لندن جا کر شام تک واپس گھر آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوکے کے دیہات میں رہنے والا شخص کبھی محرومی محسوس نہیں کرتا، چاہے تعلیم ہو، روزگار ہو یا صحت، سب کچھ گاؤں میں رہتے ہوئے بھی شہر کی سہولیات کے برابر ہے۔ لیکن برطانیہ کے دیہاتوں کی اصل روح صرف کھیتوں اور گھروں میں نہیں چھپی، بلکہ ان میلوں اور تہواروں میں بھی ہے جو صدیوں سے آج تک بڑی جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ جیسے چیز رولنگ فیسٹیول، یہ شاید دنیا کا سب سے پاگل پن بھرا لیکن دلچسپ تہوار ہے۔ ذرا سوچیے، ایک بڑا پنیر کا پہیہ پہاڑی ڈھلوان سے نیچے پھینکا جاتا ہے اور درجنوں لوگ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ جو بھی پہیہ پکڑ لے یا سب سے پہلے نیچے پہنچ جائے وہ ونر کہلاتا ہے۔ یہ تہوار 14ویں صدی سے منایا جا رہا ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ تہوار فصل کی کٹائی اور زمین کی زرخیزی کے شکریہ کے طور پر شروع ہوا۔ پنیر اس وقت دولت اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آج یہ میلہ اتنا مشہور ہے کہ دنیا بھر سے سیاح صرف یہ دیوانگی دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اکثر لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں لیکن جوش و خروش کبھی کم نہیں ہوتا۔ اسٹرا فیسٹیول، یہ ایک انوکھا اور پراسرار تہوار ہے۔ اس میں ایک شخص کو سر سے پاؤں تک بھوسے یعنی اسٹرا میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور پورے گاؤں میں گھمایا جاتا ہے۔ یہ روایت 17ویں صدی کی ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ تہوار فصل کی کٹائی کے بعد منایا جاتا تھا۔ اس تہوار کو منانے کا مقصد خوشحالی اور نئی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی یہ میلہ روایتی ڈانس، موسیقی اور جلوس کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ وسیل فیسٹیول، یہ تہوار خاص طور پر انگلینڈ کے سیب کے باغات میں منایا جاتا ہے۔ لوگ درختوں کے گرد جمع ہو کر گاتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور درختوں کو سیب کے جوس سے سیراب کرتے ہیں تاکہ اگلی فصل زیادہ ہو۔ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ شور شرابہ کرنے سے برے جنات بھاگ جاتے ہیں اور درخت زیادہ پھل دیتا ہے۔ پول ڈانسنگ، یہ تہوار بہار کے موسم میں منایا جاتا ہے۔ ایک لمبا سا لکڑی کا کھمبا زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، اس پر رنگ برنگے ربن باندھ دیے جاتے ہیں اور پھر بچے اور بڑے اس کے گرد گاتے اور ناچتے ہیں۔ مے پول ڈانسنگ ابتدا مڈل ایج یعنی قرون وسطیٰ میں
ہوئی۔ یہ فصل کی زرخیزی اور خوشی کی علامت ہے۔ یہ منظر آج بھی انگلینڈ کے دیہاتوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں رنگوں اور خوشیوں کی محفلیں لگتی ہیں۔ یہ تہوار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ترقی یافتہ دنیا میں بھی روایات زندہ ہیں اور گاؤں کی مٹی آج بھی اپنی خوشبو سنبھالے ہوئے ہے۔ یوکے کے گاؤں اپنی خوبصورتی اور سکون کے لیے مشہور ہیں، لیکن کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں وقت جیسے رک سا گیا ہو۔ یہاں کی پرانی گلیاں، چھوٹے گھر اور سنگ مرمر کے پل ہر قدم پر ایک کہانی سناتے ہیں۔ کچھ گاؤں پہاڑیوں یا ندی کنارے بسے ہیں جہاں ہر منظر پوسٹ کارڈ جیسا لگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کیفے، رنگین گھر اور خاموش گلیاں سب مل کر ایک جادوئی ماحول پیدا کرتے ہیں۔ یہ گاؤں قدرت اور تاریخ کا حسین امتزاج ہے، جہاں چلتے چلتے ہر قدم پرسکون اور خوشبو محسوس ہوتی ہے، جیسے بائی بڈی جو کوسٹ والڈ کے دل میں آباد ہے۔ اس گاؤں کو اکثر انگلینڈ کا سب سے خوبصورت گاؤں کہا جاتا ہے۔ جب آپ اس گاؤں کی وادی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا استقبال سرسبز چراگاہوں، چھوٹی چھوٹی ندیوں، پتھروں سے بنے صدیوں پرانے گھروں اور خاموش پرسکون فضا کرتی ہے۔ یہاں کی سب سے مشہور جگہ ہے آرلنگٹن رو، جو 14ویں صدی کے وقت کے کوٹیجز کی ایک قطار ہے۔ یہ گھروں کی قطار کبھی اون بننے والے کاریگروں کی ورکشاپ تھی، مگر آج یہ سیاحوں کے لیے ایک خواب سا منظر پیش کرتی ہے۔ اس گاؤں کی تاریخ رومن دور تک جاتی ہے۔ قریبی علاقوں میں رومن ولیج کے آثار بھی ملے ہیں، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ علاقہ قدیم زمانے سے انسانی آبادی کا مرکز رہا ہے۔ آج بھی گاؤں کے زیادہ تر مکانات پوسٹ والڈ سٹون سے بنے ہیں، جن کا رنگ سنہری ہے۔ یہ تعمیراتی انداز پورے علاقے کی شناخت ہے۔ آج یہ گاؤں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک جادوئی مقام ہے۔ یہ گاؤں اتنا دلکش ہے کہ بہت سی فلموں کی یہاں شوٹنگ ہو چکی ہے۔ آج یہ گاؤں پرسکون لیکن سیاحتی ہجوم والا گاؤں ہے۔ یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر لگتا ہے جیسے وقت یہاں رک گیا ہو۔ پرانے زمانے کے کوٹیجز اور ندی کے کنارے چلتی بطخیں ایک مکمل تصویری منظر پیش کرتی ہیں۔ کلو ویلی انگلینڈ کے جنوب مغرب میں واقع ڈیون کا ایک چھوٹا سا ساحلی گاؤں ہے۔ کلو ویلی، جو اپنی ڈھلوانی پتھریلی گلیوں، سفید چونا سنگ گھروں اور سمندر کے نیلے پانیوں کے مناظر کی وجہ سے صدیوں سے مشہور ہے۔ یہ دراصل ایک پہاڑی ڈھلوان پر آباد ہے جو سیدھا نیچے اتر کر سمندر کے ساحل تک جاتا ہے۔ اس کی تنگ پتھریلی گلیاں گھروں کے درمیان سے گزرتی ہوئی نیچے بندرگاہ تک جاتی ہیں۔ یہاں کوئی کار یا گاڑی نہیں چلتی۔ جی ہاں، آج بھی یہ گاؤں گاڑیوں کے بغیر ہے۔ سامان پہنچانے کے لیے لوگ لکڑی کی سلیج یا گدھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج بھی یہ گاؤں گاڑیوں کے بغیر ہے۔ سامان پہنچانے کے لیے لوگ لکڑی کی سلیج یا گدھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس گاؤں کی تاریخ 9ویں صدی تک جاتی ہے، جب یہ ایک چھوٹا سا ماہی گیری بستی تھا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں کلو ویلی خاص طور پر ہیرنگ فشنگ کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس وقت گاؤں کی معاشرے کا زیادہ تر دارومدار سمندر پر تھا۔ اس گاؤں کے گھر اپنی انفرادیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ زیادہ تر سفید رنگ کے ہوتے ہیں، جن کی چھتیں سلیٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان گھروں کے ساتھ رنگ برنگے پھولوں کے گملے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایک خواب سا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں کی زندگی صدیوں پرانی روایات کے مطابق آج بھی پرسکون اور آہستہ رفتار ہے۔ گاڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں کا سکون قائم ہے اور سفر میں پیچھے چلتے ہیں۔ کلو ویلی کی بندرگاہ اس گاؤں کا دل ہے۔ 14ویں صدی میں بنائی گئی یہ بندرگاہ آج بھی موجود ہے اور پرانے وقتوں کی یاد دلاتی ہے۔ آج کلو ویلی ایک سیاحتی جنت ہے۔ یہاں آنے والے لوگ گاڑیاں باہر چھوڑ کر پیدل نیچے اترتے ہیں۔ وہ پرانے پتھریلے راستوں پر چلتے ہوئے گاؤں کے گھر، چھوٹے کیفے، گفٹ شاپس اور آخر میں بندرگاہ کے کنارے سمندر کا حسین منظر دیکھنے آتے ہیں۔ اس گاؤں کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ یہ آج بھی اپنی اصل شکل میں باقی ہے۔ نہ شور، نہ ٹریفک، نہ جدید عمارتیں، بس پتھر کے گھر اور سمندر کی لہروں کی آوازیں۔ ہارس گاؤں، یہ چھوٹا سا گاؤں شمالی انگلینڈ کے علاقے کی
پہلوانی پہاڑیوں پر آباد ہے اور اپنی قدیم گلیوں، پتھروں کے گھروں اور خاص طور پر مشہور برونٹی سسٹرز کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ ہارس درونٹ کے قریب واقع ہے، اس لیے اس کا نام بھی ہارس رکھا گیا۔ گاؤں کی مرکزی گلی پتھروں سے بنی ڈھلوانی سڑک جس کے دونوں طرف پرانے کوٹیج دکانیں ہیں، یہاں چلتے ہوئے لگتا ہے جیسے آپ 19ویں صدی کے انگلینڈ میں پہنچ گئے ہوں۔ اس گاؤں کی تاریخ رومی دور تک جاتی ہے، لیکن یہ 18ویں اور 19ویں صدی میں زیادہ نمایاں ہوا جب یہاں کی کاٹن مل ٹیکسٹائل نے ترقی کی۔ صنعتی انقلاب کے زمانے میں یہ علاقہ مزدوروں کاریگروں کا گھر تھا، لیکن ہارس کی اصل شہرت اس وقت شروع ہوئی جب یہاں برونٹے فیملی آ کر آباد ہوئی۔ آپ نے برطانوی ادب کا نام تو سنا ہوگا، مگر کیا آپ جانتے ہیں اسی چھوٹے سے گاؤں سے 3 مشہور ادبی بہنیں جنہوں نے دنیا بھر میں پڑھے جانے والے ناول لکھے، ایسے ناول جو آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں، لازوال سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تینوں اپنے والد کے ساتھ ہارس کے قدیم چرچ میں رہتی تھی جو آج میوزیم ہے۔ گاؤں میں آج بھی چھوٹی دکانیں، بک شاپس اور پرانے طرز کے کیفے موجود ہیں۔ ہارس کی ایک اور خاص شناخت ہے کہ اس کا پرانا ریلوے اسٹیشن جہاں آج بھی بھاپ والے انجن چلتے ہیں۔ یہ اسٹیشن 1867 میں بنایا گیا۔ آج بھی یہاں پرانے اسٹیم انجن چلتے ہیں اور سیاح 19ویں صدی کے سفر کا مزہ لیتے ہیں۔ آج ہارس ایک عالمی سطح کا ادبی سیاحتی مقام ہے۔ ہارس کی فضا میں ایک خاص قسم کی پراسراریت ہے۔ یہاں کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی پرانی انگریزی کہانی یا ڈرامے کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ سب کچھ بالکل کتابوں کی دنیا جیسا لگتا ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم نے انگلینڈ کی خوبصورتی، اس کی تاریخ اور وہاں کے پرسکون دیہی ماحول کو قریب سے دیکھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں اپنی گلیوں، عمارتوں اور ماحول کے ذریعے ہمیں ماضی کی دنیا میں پیچھے لے جاتے ہیں جہاں زندگی سادہ مگر پرسکون ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے اور آپ کے اپنے چینل مائی وائس آف اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہمارا اگلا سفر بھی ہوگا مگر مزید دلچسپ اور حیرت انگیز۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔